اگر نماز فجر چھوڑتے ہیں یہ چیزیں ہماری زندگی میں رہیں گی، کوئی بدل نہیں سکتا۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان ہمیشہ ہمارا مذاق اڑاتا رہے گا۔ جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں شیطان ہمیشہ اس انسان کا مذاق، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، سبحان اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، ذکر رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، نام حتی اصبح، اتنا سوتا ہے کہ صبح بھی چھوٹ جاتی ہے، صبح چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مذاق میں لینا نہیں اس حدیث کو مذاق میں نہیں لینا۔ بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان نے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ قرآن میں دو چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں۔ جو کہتا ہے نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں، اللہ کہتا ہے بس تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے۔ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت، اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بدنی عبادت، اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے۔ اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا، اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے۔ نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو، اس میں نہ باپ کے سامنے، نہ ماں کے سامنے، نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو، اپنی خالہ کو دے دو، اپنی پھوپھی کو دے دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے، یہ اصل میں میرے پاس۔ کائنات کا بد نصیب انسان ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خبیث ہے وہ شخص جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، منافق ہے وہ شخص جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ اس کی لاش کو جلا دو۔ یہ فرمایا کہ نحوست کی بنیاد ہے جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو رات کو تاخیر سے سوتے ہیں، موبائل مت دیکھیے، فیس بک مت دیکھیے، مت کریے، لیکن فجر کی نماز سے تو محبت کریے، اٹھیے اس وقت، روئیے اللہ کے سامنے۔ دنیا کے کتنے بھی خزانے جو شخص فجر کے پہلے، اکثر عورتیں نماز نہیں پڑھتی، خاص طور سے فجر کی نماز تو بالکل بھی نہیں پڑھتی۔ اذان ہوئی تو صرف سروں پہ پلو ڈال لینا، اوڑھنیاں ڈال لینا اور بات چیت بند کر لینا، ٹی وی کا ریموٹ لے کے ساؤنڈ کم کر لینا، یہ اذان کا مطلب نہیں ہوتا۔ ظہر کی اب بھی اذان ہوئی نا، ابھی تو اچھا سیریل چل رہا نا، ابھی تو اچھا پاکستانی ڈرامہ چل رہا، ابھی تو فون میں بات کر رہے، خالہ سے، بہن سے، امی سے باتیں کر رہے، گھنٹے گھنٹے باتیں کرتے ہوئے، اس کے بعد بچہ پیشاب کر دیا، بچے کی صاف صفائی کر دیے، پھر اس کے بعد ایک کام آ گیا، کھانا بنا دیے، سالن بنا دیے، یہ کرے وہ کرے، اس طرح کیا ہے وقت نکل جاتا اور ظہر کی اذان ہو کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہو جاتا، اس کے بعد کبھی کوئی پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہیں تو چلو بھئی اب وقتش ہو گیا نا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح نمازوں کو ٹالنا یا نمازوں کو چھوڑنا